ایل ڈی اے میں سر فنڈز کا ایک شدید بحران ہے سر. 40 ارب تک کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ نہیں جاری ہو سکا اور اس کی وجہ سے ایل ڈی اے جو سخت مسائل کے اندر ہے. اسی کے اوپر ایک ریونیو جنریشن کے اوپر اجلاس جو ہے وہ کیا گیا اور اس کے اندر کچھ فیصلے جو ہیں لیے گئے. ان میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ جو کمرشل پلاٹس ہیں بذریعہ قراندازی ان کی اقساط پر دینے کا ایک تو فیصلہ کیا گیا. اس کے علاوہ ایونیو 1 جو ایل ڈی کا اور جوہر ٹاؤن کے اندر جو کچھ کمرشل پلاٹس ہیں ان کو مارکیٹ میں دیے جائیں گے سر. یہ کچھ بنیادی فیصلے جو ہیں کیے گئے ہیں کہ کسی طرح ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہو. اب سر ایل ڈی اے جو ہے وہ ہماری جتنی دیگر سوسائٹیز ہیں جو کہ مینیج ہوتی ہیں سوسائٹل دفاتر سے, وہ آپ کی ڈی ایچ ایز ہو جائیں اور عسکریز کے ہو جائیں اور باقی ہو جائیں, وہاں پہ ان کے معاملات خود ہی طے ہوتے ہیں اور سب کچھ وہاں پہ خود ہوتا ہے. ریونیو جنریشن جو ہے وہ بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کی اپنی پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. ایل ڈی اے اس کے علاوہ جتنی باقی لاہور شہر کی حد تک جو تمام چیزیں ہیں وہ ایل ڈی اے کے تھرو چلتی ہیں اور ایل ڈی اے ان کے معاملات دیتے ہیں. وہ ٹرانسفر ہو جائیں, وہ باقی چیزیں ہو جائیں, وہ وراثتی معاملات ہو جائیں, وہ ایل ڈی اے کرتا ہے. تو ایل ڈی اے کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے, بلکہ آپ تمام سوسائٹیوں کو ایک طرف کر لیں اور ایل ڈی اے کو صرف اٹھا لیں تو ایل ڈی اے شاید سب سے بڑا ہے اس لحاظ سے. لیکن پھر بھی ایک فنڈز کا بحران ہو اور ڈیولپمنٹ فنڈز نہ جا رہے ہوں, اس کا مطلب ہے کہ انتظامی طور پہ جو مسائل ہیں وہ ابھی تک وہاں پہ چل رہے ہیں اور اس کو ہم بڑے واقف ہیں اس سے, کیونکہ آئے دن ہمیں خبر ملتی رہتی ہے کہ کوئی نیا جو اے آئی آپریٹڈ کہہ لیں اس کو یا ای کہہ لیں اس کو, اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہاں پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن دقیانوسی ایک سسٹم جو ہے عوام اس سے یوز ٹو ہے اور ایل ڈی اے سوری ٹو سے بٹ اس قسم کا ادارہ ہے کہ وہاں پہ کہے کھلانے کے علاوہ اور کچھ نہ کچھ کیے بغیر وہاں پہ آپ کا کام چلتا نہیں. سر دیکھیں, بنیادی طور پر آئیڈیلی تو ایسے ہونا چاہیے کہ زمین سستی ہونی چاہیے, سب کی دسترس میں ہونی چاہیے, سب کے پاس اپنی چھت ہونی چاہیے, سب کے پاس اگر ان کو ایک دکان یا بزنس کے لیے آؤٹ لیٹ چاہیے تو وہ ہونی چاہیے. یہ دیکھیں میں آپ کو جو ہے نا آئیڈیل بتا رہا ہوں کہ کیسے ہونا چاہیے. کوئی ایک آپ اس کو سوشلسٹ معاشرہ کہہ لیں, آپ جو بھی کہہ لیں, آئیڈیلی تو ایسے ہونا چاہیے. اچھا انفارچونیٹلی ایسا تو یہاں پر نہیں ہے. آن ٹاپ آف اٹ ہمارے یہاں پہ سرکار کی خواہش ہے کہ زمین مہنگی سے مہنگی ہو اور سرکار اس پر زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنا سکے. اچھا آپ نے چند اتھارٹیز کا نام لیا جو پراپرٹی میں ڈیل کرتی ہیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس میں بھی جب سیل پرچیز ہوتی ہے تو سرکار ٹیکس لیتی ہے اور اس میں بھی جتنی مالیت بڑھ جائے گی پراپرٹی کی اتنا ٹیکس بڑھ جائے گا. سو سرکار یہ چاہتی ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ ان کے پلاٹس بھی مہنگے ہوں اور ایل ڈی اے تو خالصتاً ہے ہی سرکار نا. مطلب اب ایل ڈی اے کا ایک پلاٹ جو آپ خرید چکے ہیں وہ تو جب میں آپ سے خریدوں گا تو سرکار کو صرف ٹیکس جائے گا, لیکن جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہی ایل ڈی اے کی نئی ہے اس کا تو جو پہلا پلاٹ ہاؤسنگ سوسائٹی دے رہی ہے وہ تو سارا کا سارا پیسہ سرکار کی کٹی میں جانا ہے نا. یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ آسان اقساط پر کمرشل دینے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس میں ایل ڈی اے سٹی بھی شامل ہے. اب ایل ڈی اے سٹی کا جو پلاٹ سرکار بیچ رہی ہے اس کے سارے پیسے آر سپوز ٹو گو ویئر, سرکار کے پاس. اچھا اگین میری تو خواہش ہے کہ سرکار سب کو سستا گھر دے دے, لوگوں کی گھر پہ چھت ہو سر پہ, وہ سرکار نہیں کر رہی. تو پھر اگر سرکار نے یہی سوچا ہے کہ پیسے یہاں سے کمانے ہیں تو پھر آسان اقساط پر کیوں دے رہے ہیں, پھر مہنگا بیچیں, مطلب پھر زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں. اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیسے زیادہ کمائیں گے ادھر سے اور پھر ہم لوگوں کی کوئی مالی مدد کریں گے. اچھا اب یہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ ایل ڈی اے سے ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیلیوری نہیں ہوتی. یہ آپ نے ایل ڈی اے ایونیو کی بات کی, 20 سال لگے ڈیلیور ہونے میں. ایونیو 1 ایل ڈی اے سٹی کی بات کی, 20 سال ہو گئے ہیں ابھی تک پوری ڈیلیور نہیں ہوئی. مطلب پوری کا ڈیلیور نہیں ہوئی, میرے خیال میں 4 بلاک سے اوپر پوزیشن نہیں ہے. آپ صرف میری ایک بات سمجھیں, جس بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جس بھی بلاک میں پوزیشن ہو وہاں پہ کبھی آپ کو کمرشل کم پیسوں میں یا سستی اقساط پہ دینا پڑا ہے؟ نہیں دینا پڑا نا. کیوں یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ آپ سے ٹائملی ڈیلیور ہی نہیں ہوتا. یہ کتنی مشکل بات ہے کہ آپ نے لوگوں سے پیسے لیے ہیں, آپ نے ایک چیز اناؤنس کی, لوگوں نے آ کے خرید لی, لوگوں نے آپ کو پیسے دے دیے. آپ نے کیونکہ ٹائملی یا تو لینڈ بائی نہیں کیا اس وجہ سے وہ مہنگا ہو گیا, یا ٹائملی آپ نے وہاں پہ کھدائی نہیں کی اس وجہ.
دیکھیں آپ اناؤنس کرتے ہو ایک چیز, آپ کو پیسے تو لوگ دیتے ہیں نا, پیسے آگے آپ کے پاس, ٹھیک ہے شروع میں تھوڑا سا آپ کا فنڈ ہوگا جو آپ نے اپنا لگایا ہوگا, اس کے بعد لوگوں نے ڈاؤن پیمنٹس کرنی شروع کر دیں, لوگوں نے ایک ساتھ دینی شروع کر دیں, آپ کے پاس پیسے آگے, آپ نے جو اپنی ویلیویشن کرائی تھی کہ یہ پروجیکٹ کتنے میں ہوگا اس سال کے لیے تھی, جب آپ نے اس سال میں نہیں کیا, اگلے سال کیا ہوتی ہے انفلیشن, اس سے اگلے سال کیا ہوتا ہے انفلیشن, کرتے کرتے پتہ یہ لگتا ہے کہ آپ کی اب کاسٹ ہی پوری نہیں ہو رہی. تو آپ کو کس نے منع کیا تھا اسی سال وہ کرنے سے جب آپ نے وہ پلان کی تھی, یہ میرا سوال ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی لوگ ٹائملی پیسے نہیں دیتے, جو ٹائملی پیسے نہیں دیتا اس کو آپ پینلٹی بھی تو ڈالتے ہو. سر پینلٹی بھی ڈالتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر میں کہتا ہوں, چلے میں ایل ڈی اے کی سائڈ پہ آ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, اور میں کہتا ہوں جی اور بڑے مسئلے ہیں. فرض کریں ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے, دیکھیں جدھر آپ نے کہا کہ سوسائٹی کاٹنی ہے ہم نے, یہاں سوسائٹی بنانی ہے, وہ شاید لینڈ جو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے حکومت کا نہ ہو, وہ لینڈ جو ہے اس کے اوپر ایک بستی بھی ہو, یا شاید گاؤں. لاہور بھی تو خاصا پھیلا ہے نا, کدھر پھیلا ہے لاہور؟ لوگ کہتے ہیں لاہور پھیل گئے, وہ گاؤں تھے نا ایک افیکٹولی, دیہات جو شہر کے اندر آئے ہیں. اچھا جی ان سے ہم نے ریکلیم کرنا ہے لینڈ, اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اپنی زمین جو ہے. ابھی بھی اگر آپ لاہور کے پوش ترین علاقوں میں جائیں کچھ, تو وہاں پہ آپ کو ابھی بھی ملیں گی ایسی جگہیں جو ان کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ جی کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. شاید اس میں ڈیلے ہو گیا, لیکن کتنا ڈیلے, 20 سال تو نہیں لگ سکتے اس چیز کو. اچھا پھر میں نہیں مانتا کہ ایل ڈی اے کے بیٹھ کے جب افسران جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہاں کاٹیں گے ہم, جو اس کا ایک میپ بنتا ہے, تو وہ یہ کہتے ہوں گے یار کہ یہ ہم سے نہیں چھڑوایا جانا ہے یار, 2-3 سال 10 سال اسی میں لگ جائیں گے, ایسا کرو کہ اس کو باہر رکھتے ہوئے اندر جو ہے سوسائٹی نکال لیتے, کتنا آتا کام ہو جائے گا. یہ اس کا ایک وے اراؤنڈ ہے, ایک یہ چیز مانی جا سکتی ہے. دوسرا چلیں سر میں یہ مان لیتا ہوں کہ جی لاہور جو ہے وہ میرے خیال میں پچھلے 20 سال سے لاہور میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. وہ پل اور انڈر پاس اور برجوں کی میں بات نہیں کر رہا, میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بات کر رہا ہوں. آپ جوہر ٹاؤن اور یہ ایونیو 1 کی بات کریں, اس سے ایڈجیسنٹ جتنا علاقہ ہے وہ میرے خیال میں آپ 20-25 سال پہلے چلے جائیں وہ سارا ویران پڑا ہوتا تھا, لیکن وہ کہیں سے ایکوائر ہوا, وہاں پہ موومنٹ ہی لوگ آئے. تو یہ کنسٹرکشن فرمز جو ہے نہیں مل رہی ہمیں لوگ نہیں مل رہے جی جو جنہوں نے یہ کام کرنا ہے. یہ بھی ذہن نہیں مانتا کیونکہ یہاں کے اندر آپ دیکھیں پھر تو ریٹ کے اوپر بات ہے نا, انہوں نے تو ٹینڈر کرنا ہوتا ہے. یہ ٹینڈر کریں, اس کے اندر کمپنیز 100 کمپنیاں آئیں گی. ایک کمپنی جو ہے جس کے پاس اس وقت 10 لوگ ہیں اور وہ ایک جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, وہ 10 اور لوگ ہائر کر کے آپ کی جگہ پہ بھی لگ جائیں گے. اس کی بھی سمجھ نہیں آتی. سر اینڈ آف دا ڈے بات جو ہے وہ آ جاتی ہے اسی چیز کے اوپر کہ انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر ایک نا سسٹم اور نظام بن گیا جس کو فار گرانٹیڈ بھی لیا جاتا ہے جو ادھر کام کرتے ہیں لوگ, اور وہ یہ ہے کہ جی پرسیپشن یہ ہے کہ ہم جو ہیں ڈیلیور نہیں کر سکتے ایک چیز کو, ہم جو ہیں بنیادی طور پہ انفیشینٹ بھی ہیں اور ایکٹنٹ بھی ہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں. ہم ہیں نہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں, تو اس چیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اس چیز کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جائے کہ جی اگر لوگوں کو لگتا ہے ہم ہیں ہی ایسے تو اس چیز کو یوٹیلائز کیا جائے. ورنہ اس کے علاوہ میں نے جو باقی 3 باتیں بتائی ہیں آپ کو, ان سے سینس نہیں بن رہی کہ یہ 20-20 سال کیوں لگ رہے ہیں, ان سے اس چیز کی سینس نہیں بن رہی کہ 40 ارب کا ایک ڈیولپمنٹ فنڈز کا بحران ہے. اب آپ آسان اقتصاد کے اوپر قراندازی کر کے آپ کمرشل پلازے جو ہیں لوگوں کو دینے لگے, یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل دیکھیں, آپ ایک جو پروجیکٹ انیشیٹ کرنے لگتے ہیں نا, پہلے آپ کی وہاں جس جگہ پہ آپ نے دینے تھی ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہوگی نا. جو علاقہ آپ کو لگ رہا تھا کہ بالکل بھی نہیں مانے گا, اس کے پلاٹ آپ کو پہلے دینے کی, مطلب آپ کو کمٹ کرنے کی ضرورت تھی. جو دینے کو تیار تھے ان کا پہلے کر دیتے, نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, جو زمین ایکوائر ہو چکی ہے, جس جگہ کی سڑک بھی بن چکی ہے, جس کو سڑک بنے ہوئے کو بھی 5 سال ہو گئے ہیں, وہاں پہ ابھی تک بجلی کیوں نہیں آئی؟ سو یہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوں گے. بیسیکلی فنڈز آتے ہیں, یہاں سے لوگ پیسے دیتے ہیں, وہ فنڈز کسی اور پروجیکٹ میں نکل جاتے ہیں, پھر کہیں اور سے پیدا کیے جاتے ہیں, اس میں اور کمپلیٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.